السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں CSSPMS کی اسلامیات کے ساتھ اسلامک اسٹڈی۔ اس سے پہلے ہم 2 ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں جس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بتایا تھا۔ اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے ہمارے چوتھے پیغمبر تو نہیں لیکن ہماری سیریز میں وہ چوتھے نمبر پر ہیں، حضرت ہود۔ اس ویڈیو میں ہم ان MCQs پر زیادہ فوکس کریں گے جو PMS، CSS اور PPSC دوسرے کمپیٹیٹیو ایگزامز میں آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس ویڈیو کو غور کے ساتھ دیکھیں اور ان کو اپنی کاپی کے اوپر بھی نوٹ کرتے جائیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا عاد۔ ان کی جو قوم تھی، ہر پیغمبر کو ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، ان کی قوم کا نام عاد تھا۔ پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی پڑھا، اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی ہم نے جانا۔ ان کی قوم کا نام تھا عاد۔ عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے، ارم کے نام سے مشہور تھی، تو یہ بہت امپورٹنٹ MCQ ہے کہ ان کی قوم کا نام کیا تھا۔ ہود کے اینڈ پر بھی دال آتا ہے اور عاد کے اینڈ پر بھی دال آتا ہے، تو لہٰذا یہ ہوگی ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ تو جو ریئل نیم تھا حضرت ہود علیہ السلام تھا وہ تھا ابرا۔ ریئل نیم آف حضرت ہود علیہ السلام، ریئل نیم کیا تھا؟ ابرا۔ ابرا ان کا نام تھا، ریئل نیم حضرت ہود علیہ السلام کا ابرا تھا۔ اور شداد جو تھا ان کا، ان کے جب یہ آئے تھے یہ نبی، تو ان کا جو کنٹمپریری تھا، جو ہم عصر تھا، وہ تھا شداد۔ شداد کے بارے میں بھی آپ نے کافی سنا ہوگا۔ تو قوم عاد کا جو بادشاہ تھا وہ عاد تھا۔ عاد کون تھا؟ قوم عاد کا بادشاہ عاد تھا، شداد تھا عاد قوم کا۔ اور یہ جو قوم تھی، قوم عاد، یہ کیا کرتی تھی؟ یہ بڑے بڑے گھر بناتی تھی اور ان پر فخر کرتی تھی، پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتی تھی، اور یہ بڑی مغرور قسم کی قوم تھی جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر آیا۔ تو ان کے اوپر ایک تھنڈر سٹارم چلا، تھنڈر سٹارم کا عذاب آیا۔ تھنڈر سٹارم یعنی کہ پتھر کا عذاب آیا، کیونکہ یہ پتھر کاٹتی تھی اور پہاڑوں میں گھر بناتی تھی، تو انہوں نے نافرمانی کی جس وجہ سے ان پر آیا تھا۔ یہ ویسے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تھنڈر سٹارم ان پر آیا تھا کیونکہ یہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، تو یہ اس طرح آپ کو یاد رہ جائے گا، پہاڑوں میں یہ بڑے بڑے گھر بناتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ 8 دن اور 7 راتیں لگاتار آندھی چلتی رہی۔ 8 دن اور 7 راتیں لگاتار آندھی چلتی رہی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام حجر موت میں دفن ہیں۔ یہ جو حضرت ہود علیہ السلام ہے کہاں پر مدفن ہے؟ حجر موت میں۔ تو یہ تھا ان کے بارے میں، حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں جو بھی MCQ جو ہمارے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں حضرت صالحہ کی۔ حضرت صالحہ علیہ السلام، ان کی قوم نے ایک معجزہ مانگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا نام تھا سمود۔ اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے، ان کی جو قوم ہے اس کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب الحجر بھی ان کی قوم کو کہا جاتا ہے۔ اور ان کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، یہ قوم جو تھی، قوم سمود قوم، اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس تھی، ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھی۔ ان پر زلزلہ کا عذاب آیا، زلزلہ یعنی کہ ارتھ کوئک، اس کا عذاب آیا۔ قوم نے خود ہی ایک معجزہ مانگا تھا نبی سے کہ ایک 10 ماہ کی اونٹنی ہو، 10 ماہ کی اونٹنی ہو، اور وہ اونٹنی حاملہ ہو جائے، 10 ماہ کی اور حاملہ ہو جائے، اور وہ ایک بچہ جنے اور پتھر سے نمودار ہو۔
پتھر سے نمودار ہو۔ اور تیسری بات انہوں نے کی کہ وہ اونٹنی ایک سارا پانی پی جائے، تالاب کا سارا پانی پی جائے۔ یہ معجزہ انہوں نے مانگا اور نبی سے کہا کہ اگر یہ معجزہ آپ ہمیں دکھا دیتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ ہمیں یہ اونٹنی کا معجزہ دکھا دیتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور یہ معجزہ ہوا، اور پھر اونٹنی، اور انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، ان کی قوم نے۔ اور اللہ کی اونٹنی کا نام تھا ناقۃ اللہ۔ ناقۃ اللہ اونٹنی کا نام تھا۔ یہ اونٹنی ناقۃ اللہ جو ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ناقۃ اللہ کس کا معجزہ تھا، تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یعنی کہ اونٹنی کا جو نام تھا، اونٹنی والا جو معجزہ تھا ناقۃ اللہ، وہ صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ اب ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ہے خلیل اللہ۔ پوچھا جاتا ہے کہ خلیل اللہ کس کا لقب تھا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امپورٹنٹ ہے۔ جد الانبیاء، انبیاء، یہ بھی ان کا لقب ہے۔ اور ان کا امام الناس، ان کا لقب ہے امام الناس۔ اور ابو الانبیاء، ابو الانبیاء۔ پوچھا جاتا ہے کہ ابو الانبیاء کس کا لقب ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ان کی ایج کتنی تھی، واٹ از دی ایج آف حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ کے کوشچن امپورٹنٹ ہے۔ القاب اکثر پوچھے جاتے ہیں، آپ پچھلے پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں آئے ہوئے ہیں۔ ایج ان کی تھی 175 سال۔ اور برتھ ان ار، یہ پیدا ہوئے ار میں۔ ار ایک شہر کا نام ہے، برتھ ان ار، جو کہ عراق کا شہر ہے، عراق کا شہر ار ہے۔ اور فادر نیم تھا ان کا آزر۔ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کچھ لوگ کہہ دیں گے ان کے چچا کا نام تھا، لیکن ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ نے آزر ہی لگانا ہے۔ اس کے بعد جو پوچھا جاتا ہے وہ ہے کہ آگ جو تھی، یہ نمرود ان کا جو تھا، زمین کا بادشاہ تھا نمرود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے دنیا میں، نمرود تھا بادشاہ، اور ان کا وہ کنٹمپریری تھا، ہم عصر تھا۔ کنٹمپریری، واٹ از دی کنٹمپریری آف حضرت ابراہیم، تو ہم عصر ان کا نمرود تھا، اور نمرود بادشاہ تھا۔ 40 اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو 40 دن آگ میں رہے، 40 دن آگ میں رہے، 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بھتیجا تھا حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو آگے بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کی۔ ایک ان کی جو فرسٹ وائف تھی وہ تھی حضرت سارہ جو تھی وہ ان کی فرسٹ وائف تھی، حضرت سارہ۔ اور ان کی جو سیکنڈ وائف تھی وہ تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ اب جو سارہ تھی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے ایک لونڈی رکھی ہوئی تھی، وہ اس کا نام تھا ہاجرہ، تو ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کر لی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ سے شادی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایج 85 سال تھی، 85 ایئرس۔
when Hazrat Ibrahim alayhi salam was 85 years old, he did second marriage with Hazrat हाजरा. तो ये भी एक बहुत अहम MCQ है कि कब उन्होंने शादी की दूसरी, कितनी एज में की. तो 85 साल की उम्र में उन्होंने की, और आगे ही फ़ौरन ही 1 साल बाद उनके यहाँ बेटा हुआ. 86 साल के थे जब तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए. हज़रत इस्माईल बार, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 बरस के थे, और 85 बरस में उनकी शादी हुई. बहुत इम्पोर्टेंट है.